اور کہتا ہے کہ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ آپ کے اس پیغمبر نے یہ بھی ہمیں بتلایا کہ ہمارے اوپر جو ہے نا وہ حج ہے اللہ کے گھر کا، جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ صدقہ، کہ جو پیغام آپ کو میرے پیغمبر نے بتایا ہے وہ سچ کہا ہے۔ اسی طرح قال ثم ولا، وہ شخص جو ہے وہ مڑا، اور ساتھ کہا والذی بعثک بالحق، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے حق کے ساتھ، لا ازید علیہن، ان سوالات سے زیادہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا، ولا انقص منہن، اور اسی طرح اس میں کمی بھی نہیں کروں گا، کہ جو احکامات ابھی آپ سے مجھے ملے ہیں جن کی آپ نے تصدیق کر دی ہے، ان امور میں کمی بھی نہیں کروں گا، اور اس کے اوپر میں زیادتی بھی نہیں کروں گا، اور اس سے زیادہ میں سوال بھی نہیں کروں گا۔ بس میرے اتنی سوالات تھے، اور جو آپ نے جوابات دے دیے ہیں ان اعمال کو میں اپنی زندگی میں لانے کی بھرپور کوشش کروں گا، اور اس میں کمی نہیں کرنے دوں گا۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئن صدق لیدخلن الجنہ، اگر یہ شخص جو کچھ اس نے کہا اس میں سچا ہوا، یعنی یہ جو احکامات اس کو ملے، یہ احکامات اس نے پورے کے پورے جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں لے کر آ گیا اور ان کے اوپر عمل پیرا ہوا، تو پھر جان لو کہ لیدخلن الجنہ، لیدخلن تاکیدی لفظ ہے کہ ضرور بضرور یہ شخص جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی جب یہ ان چیزوں میں کمی نہیں کرے گا جو اس کو دی گئی ہیں، جو اس نے ابھی تعلیم حاصل کر لی ہے، تو اس میں اگر کمی نہیں کرے گا تو یہ جان لو کہ یہ شخص جو ہے یہ ضرور بضرور جو ہے جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے آخر میں چلتے ہوئے سائل نے یہ بھی بتلایا کہ میں قبیلہ بنی سعد جو ہے نا اس بن بکر کا ایک فرد ہوں، اور میرا نام جو ہے وہ ضمام ابن ثعلبہ ہے، اور میں اپنی قوم کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں آپ کے پاس۔ اور ایک اور روایت میں اس حدیث شریف کے یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے پہلی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ انی سائلک فمشدد علیک فی المسئلہ، کہ میں پہلے ہی اس نے کہہ دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ سے پوچھوں گا، سوالات کروں گا، اور میں اپنے سوالات میں کرخت لہجہ استعمال کروں گا، اور میں اس میں سخت گیر رہوں گا۔ فلا تجد علی فی نفسک، لیکن آپ کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں آنی چاہیے کہ میں نے یہ کرخت لفظ جو لہجہ ہے وہ کیوں استعمال کیا، آپ میرے اوپر غصہ نہ کریں۔ اور تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیار سے فرمایا کہ فقال سل عما بدا لک، کہ آپ پوچھو جو کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس شخص نے چلتے ہوئے آخر میں قسم کھا کر کہا کہ انی لا ازید علیہن ولا انقص منہن والذی بعثک بالحق، یہ قسمیہ الفاظ ہیں کہ جس نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سوالات کے اوپر نہ زیادتی کروں گا، اور نہ جو کچھ آپ نے بتایا ہے ان اعمال میں کمی کرنے کی کوشش کروں گا، بلکہ ان اعمال کو پوری طرح جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کروں گا، اور اس میں کسی قسم کی کا نقص جو ہے وہ کمی جو ہے نہیں لانے دوں گا۔ اسی طرح اس دوسری روایت میں ہے کہ میں اپنی قوم میں پہنچ کر بڑی جوش اور سرگرمی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کی تبلیغ کروں گا، اور بت پرستی کے خلاف اتنی کھل کر تقریریں کروں گا۔ اور اس نے کی کہ وہ شخص تھا، وہ جب اپنے قبیلہ بنی بکر میں گیا، بنی سعد بن بکر میں گیا، تو وہاں پر اس نے وہی کیا کہ جو کچھ اس نے یہاں حاصل کیا۔ اس لیے ہم نے شروع میں ناظرین اکرام آپ سے عرض کیا تھا کہ اسلام کیا چاہتا ہے، کہ یہ لوگ آتے تھے باہر سے، معمولی سا جو ہے نا آپ کے سامنے اس آدمی کے سوالات جو ہیں، کیا سوالات ہیں، 4-5 سوالات ہیں جو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیے ہیں اور پوچھے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دیا ہے۔ پہلے تو یہ اس نے کہا کہ بھئی آپ کا جو پیغمبر تھا وہ ہمارے پاس آیا اور اس نے یہ باتیں ہمیں بتائی ہیں
تو کیا یہ باتیں یہیں صرف تصدیق کے لیے آیا؟ اس نے ظاہر ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کا کوئی پیغمبر جو ہے نا وہ دعوت دینے وہاں اس قبیلے میں گیا ہوگا، تو اس نے یہ باتیں سن لی، تو اب اس کو بھائی ہیں یا اس میں اس نے دیکھا ہے، وزن دیکھا ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ اس شخص سے سوالات کرے، اس سے قریت کریں، تو وہ سیدھا، چونکہ نبی علیہ السلام اس وقت موجود تھے، تو وہاں آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سوالات کتنی کرخت الفاظ میں ہیں اور کتنی کرخت لہجے میں ہیں، شدید لہجے میں ہیں، سخت لہجے میں ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نرمی سے اور آسان الفاظ میں ان کو جواب دیتے ہیں، یا تو کہتے ہیں صدقہ اور یا کہتے ہیں نعم، کہ اس شخص نے سچ کہا اور جو کچھ آپ پوچھ رہے ہیں ہاں یہی بات ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا لب لباب جو ہے نا وہ اس نے ان 4-5 سوالات میں جو ہے نا وہ بیان کر دیا۔ اور پھر دیکھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جب وہ شخص چلا جاتا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ شخص جو ہے نا یہ اپنے اس قول میں یہ سچا ہوا اور یہ اس نے اس کے اوپر ان اعمال کے اوپر گامزن ہوا اور اس کے اوپر اس نے پورے ان اعمال کو اپنی زندگی میں لے کر آیا، تو جان لو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے ضرور بضرور جنت میں جائے گا۔ اور وہ شخص جب اپنے قبیلے میں جاتا ہے تو یہ سارے سوالات چونکہ اس نے کیے، اس نے تصدیق کر دیے، اب چونکہ اس نے وعدہ بھی کر دیا اور حلفیہ وعدہ کیا ہے کہ ان چیزوں میں کمی کوتاہی نہیں کرے گا، تو اب اس نے تبلیغ جو ہے نا اپنے اس میں شروع کر دی۔ یہ ہے ہماری ذمہ داری، اصل ذمہ داری میں ناظرین کرام، کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ ہم صرف نام کے مسلمان نہیں ہیں کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہمارا نام جو ہے نا وہ عبداللہ عبد الرحمن رکھا گیا ہے، نہیں، کوئی بھی تارا سنگھ اور گنگرام جو ہے نا وہ بھی اگر اللہ نام سے کچھ اتنا فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، نام کے جو ہے برکات وہ الگ بات ہیں، وہ ایک الگ چیپٹر ہیں، لیکن اگر کسی شخص کا نام جون ہو گیا، کسی کا نام لارڈ ہو گیا وغیرہ وغیرہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نہیں، اگر اس کو سمجھ آ گئی ہے اور وہ اس کے اوپر اپنا عمل جو ہے نا عملی زندگی اس نے اسلام کے اوپر شروع کر دی ہے، تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے اس حدیث شریف میں جو ہے نا وہ آخر میں بیان فرمایا کہ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ، کہ ضرور بضرور جو ہے یہ داخل ہوگا جنت میں۔ اس قسم کی بہت ساری ایک حدیث اور بھی ہیں، جس طرح کہ ایک ابو ایوب رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک سفر میں تھے ہم، کہ ایک کسی طرح بدو جو ہے نا وہ سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اونٹنی تھی اس کا مہار پکڑ لی اس نے، اور پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ، یا یہ کسی روایات میں آتا ہے کہ فرمایا کہ اے محمد، یا محمد، اس طرح کا جو ہے نا کرخت الفاظ میں جو ہے نا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے۔ یہ جو باہر صحرا سے یہ لوگ آتے تھے، تو یہ لوگ کہا کہ اور آ کر سیدھا جو ہے نا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی ہے اس کی مہار پکڑ لی اور ایک دم کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے محمد، آپ کا نام لا کر مجھے وہ بات بتاؤ جو جنت سے مجھے قریب کر دے اور دوزخ سے مجھے دور کر دے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے اور کتنے مختصر الفاظ ہیں۔ یہ لوگ عقل رکھتے تھے، یہ تھے تو بدو باہر کے تھے، لیکن دیکھیں ان کی سیولائزیشن دیکھ لیں کہ یہ عقل میں کتنے سیولائز تھے، یہ کتنے آگے بڑھے ہوئے تھے اور یہ متمدن تھے اور یہ کتنی عقل والی بات کرتے تھے کہ دیکھیں وہ مختصر الفاظ میں کیا پوچھتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایسی بات بتا دیجئے کہ جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ اور ہے بھی تو اصل بات یہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہم بھی دعا تو کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے اور دوزخ سے ہمیں دور کر دے، آپ بھی کہہ دیں آمین۔ تو ناظرین اکرام، یہ جو جنت سے مجھے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے، راوی کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ رک گئے۔ حالانکہ وہ مہار جب پکڑ لیے تو اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور آپ کے اس جواب دینے کے لیے کہ اپنی جو اونٹنی تھی ان کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا۔ پھر اپنے جو صحابہ تھے، رفقا تھے، ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ان کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو اچھی توفیق ملی ہے۔ دیکھو کتنا اچھا سوال کیا ہے اس نے کہ مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ مجھے ایسی بات بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب کر دے
اور دوزخ سے مجھے دور کر دیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو سراہا اور فرمایا کہ یہ اس کو خوب ہدایت ملی اور اس کو توفیق ملی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی جو ہے وہ بدو جو ہے اس سے فرمایا کہ ہاں ذرا پھر کہنا آپ اپنا سوال ذرا دہرانا، تم نے کس طرح کہا؟ تو جو سوال کرنے والا وہ شخص تھا اس نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ آپ یہاں دیکھیں کہ جو حدیثیں روایت کرتے ہیں وہ کتنی تدقیق کے ساتھ اور یہ باتیں جو ہے نا ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اگر ایک سوال مکرر ہوا ہے، اس سے پہلے کچھ بات ہوئی ہے، کس سچویشن کی بات ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتے ہیں جو ان کی عدالت اور ان کی امانت داری کے اوپر جو ہے نا یہ لوگ اگر ان کو داغدار کرتے ہیں تو کتنے ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے وہ سچویشن، وہ حالت کی کس طرح وہ آیا، اس شخص نے کیا کیا اور اس نے کس قسم کا سوال کیا، کیا الفاظ اس نے استعمال کیے۔ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے سوال کو سراہا، پھر اس سے مکرر کہا کہ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ کس طرح کہا تھا، آپ اسے دوبارہ کہیے۔ اور وہ شخص پھر جو ہے نا اسی طرح یا محمد کہہ کے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا سوال جو ہے نا وہ پھر دہراتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ بات بتا دو مجھے کہ جو مجھے جنت کے نزدیک کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادت اور بندگی کرتے رہو صرف اللہ کی، عبادت اور بندگی کرتے رہو صرف اللہ کی، اور کسی چیز کو اس کے ساتھ کسی طرح بھی شریک مت کرو، کیونکہ اللہ پاک سب کچھ معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور صلہ رحمی کرو، اور یعنی اپنے اہل قرابت کے ساتھ جو ہے وہ حسب مراتب جو ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ یہ بات ختم فرما کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے، اس اعرابی سے فرمایا کہ اب ہماری جو اونٹنی ہے اس کی مہار کو چھوڑ دو۔ تو اس حدیث شریف میں دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کرنے والے اعمال صرف اللہ کی عبادت اور اقامت صلاح اور اداء الزکاۃ اور صلہ رحمی ہی کا ذکر فرمایا، حتیٰ کہ روزہ اور حج کا بھی ذکر یہاں نہیں فرمایا اس روایت میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کے لیے بس یہی 4 باتیں کافی ہیں اور اس کے علاوہ جو فرائض اور جو واجبات ہیں وہ غیر ضروری یا غیر اہم ہیں، ایسا سمجھنا اور احادیث میں اس قسم کی موشگافیاں جو ہے نا وہ پیدا کرنا فی الحقیقت جو ہے وہ جو سمجھ ہے اور سلامتی سمجھ ہے اور خوش مذاقی ہے اس سے بہت دور ہے۔ حدیث شریف کے طالب علم کے لیے یہ اصول ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ایک شفیق معلم ہے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ایک شفیق مربی بھی ہیں۔ آپ کوئی مصنف اور کوئی مؤلف نہیں ہیں، اسی طرح شفیق اور معلم کا یہی طریقہ ہوا ہے۔ اس پر ہم آج کی نشست برخاست کرتے ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔